بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائیں بیت المقدس کی طرف۔ البتہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا پسند نہیں تھا، یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام کا قبلہ خانہ کعبہ رہا ہے۔ پیچھے آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ان تمام نبیوں کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ گزرا ہے، جو بنی اسرائیل کا زمانہ کہا جاتا ہے، یہ زمانہ یہ تھا کہ ان لوگوں کا قبلہ بیت المقدس بنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش یہ تھی کہ جو قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا ہمارا قبلہ بھی وہی ہونا چاہیے، یعنی خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر اور غرور میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، ویسے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور نماز جو ہے وہ ہمارے قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امید سے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، حالت نماز میں آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے اس امید سے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے، تو اس پر نماز کے دوران یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے آپ کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی خواہش اور خوشی کے مطابق ہم نے خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا ہے۔ عین نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں تھے، خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے، مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور ظہر کی بقیہ 2 رکعتیں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ بیت المقدس اور خانہ کعبہ بالکل مخالف، یوں سمجھیے کہ اس طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں وہاں پڑھی، اور پھر 2 رکعتوں کے بعد جب یہ حکم آیا کہ محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ کی مرضی کے مطابق ہم نے آپ کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بقیہ 2 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لائے، تمام صحابہ کرام نے اپنے رخ پھر اس طرف پھیر دیے اور پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے بقیہ 2 رکعتیں نماز ادا کی ہے۔
تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ جو حضور کی رضا ہو وہی اللہ کی رضا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وجہ سے قبلے کو تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں ہماری مرضی ہے، بلکہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے محبوب جس میں آپ کی مرضی اور آپ کی خوشی ہے۔ یعنی جو حضور کی خوشی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی خوشی کو پورا فرمایا اور کعبۃ اللہ کو تبدیل فرما دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، بلا شبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ کی کوئی بات اللہ کے حکم کے خلاف بھی نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے، ان سب کو جمع کر کے حضور صلی والسلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ اللہ فرمائے گا یہ سب میری رضا چاہتے ہیں، اور اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ میدان محشر میں تمام اولین اور آخرین کے سامنے اللہ رب العالمین یہ اعلان فرمائے گا، یعنی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے قرب، وہ محبت، وہ الفت اس قدر تھی کہ جو حضور فرما دیتے پھر رب تعالیٰ بھی اسی طرح کر دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خوشی کے لیے قیامت تک کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا، اسی طرح آپ کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ یہ بھی حضور کی مرضی سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے نازل ہوئے، فرشتے اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو معراج کی سیر کرائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا ہوا، اور آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، اور حضور کی خوشی کے لیے پل صراط پر امتیوں کا گزرنا آسان ہوگا، اور جنت میں حضور کی امت داخل ہوگی۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ فیصلے فرمائے گئے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی رضا کا کتنا لحاظ کیا، اور کتنا حضور کی خوشی کے لیے رب العالمین نے اپنے فیصلوں کو حضور کی مرضی کے مطابق کیا۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کرنے کا حکم ادا کرنے کا حکم دیا، تو یہاں استقبال قبلہ کے متعلق چند مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ اب ہمارا سمت قبلہ اس طرف ہے، تو اسی طرف ہی منہ کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی۔ اگر ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، یا ادھر یا اس طرف منہ کر کے نماز شروع کر دی، تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شرط نہیں پائی گئی۔ جو شخص عین قبلے کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، یعنی جیسے لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، ان کے گھر مکہ میں ہیں، تو ان کو ایک اندازہ ہے کہ کعبۃ اللہ اس طرف ہے، تو وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور جو دور کے لوگ ہیں وہ پھر سمت کا لحاظ رکھیں گے، جس طرح ہم یہاں سے جو نماز پڑھتے ہیں سمت قبلہ اس طرف ہے، تو اس سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر سمت معلوم نہ ہو، بندہ کسی ایسی میدان میں، صحرا میں ہے، کسی جنگل میں ہے جہاں کوئی مسجد نہیں، جہاں کوئی کعبۃ اللہ کا بتانے والا نہیں کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو پھر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کے لیے پھر حکم یہ ہے وہ اپنے دل سے پوچھے، اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ یار ادھر ہوگا قبلہ یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا۔ دیکھیں اس کا دل کہاں ٹھہرتا ہے، جس طرف اس کا دل ٹھہرے کہ یار ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں، تو پھر وہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اگرچہ بعد میں معلوم ہو کہ ادھر تو قبلہ تھا ہی نہیں، لیکن اس کے دل نے گواہی دی کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، تو اس کی نماز وہاں بھی ہو جائے گی۔ جہاں سمتوں کا پتہ ہے، جہاں لوگ بتانے والے ہیں،
یا مساجد کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو وہاں پوچھنا اور معلومات کرنا، تحقیق کرنا ضروری ہے۔ کعبۃ اللہ کی کسی ایسی عمارت پر آپ رہتے ہیں یا کسی عمارت کی چھت پہ آپ رہتے ہیں کہ آپ چھت سے دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، تو پھر آپ کو دیکھ کر اپنی سمت کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ میں کئی ایسے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں جن کی کھڑکیوں سے نظر آتا ہے کہ کعبۃ اللہ یہ ہے، تو کھڑکی سے دیکھیں کہ ہاں یہ کعبۃ اللہ ہے، پھر وہاں مصلی بچھا کر اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے بہترین فیصلے فرمائے، جس میں ایک فیصلہ قبلے کی تبدیلی کا بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بات اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی آخر الزمان کے لیے کعبۃ اللہ کو تبدیل فرمائے گا، کیونکہ ان کے کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف لکھے ہوئے تھے، ان اوصاف میں ایک یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی وہ ہوں گے جن کی وجہ سے قبلہ تبدیل ہوگا، کہ بیت المقدس بھی ان کا قبلہ ہوگا، پھر کعبۃ اللہ بھی ان کا قبلہ ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی اور وہ آخری نبی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نمازیں ادا کی، اور پھر قیامت تک کے لیے حضور کی وجہ سے کعبۃ اللہ یہ مسلمانوں کا قبلہ بنا ہے۔ تو اب قیامت تک کے لیے کوئی قبلہ تبدیل نہیں ہوگا، تمام کے تمام مسلمان قیامت تک اب کعبۃ اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کی جو کرم نوازیاں اپنے محبوب پر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسبتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔